اسلام کا پہلا خطیب میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، جب آپ نے حرم میں پہلا خطبہ دیا، لوگ تو لبکے حضور کی طرف، لوگ مارنے آئے کس کو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، لیکن صدیق اکبر ڈھال کی طرح اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پہلے صدیق پر سے گزرنا پڑے گا پھر رسول اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ عزیزان محترم، اس کے باوجود وہ لوگ صدیق کو مارنا نہیں چاہتے تھے، کفار صدیق کو مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن صدیق اکبر اس طرح ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پہلے اس کا راستہ صاف نہیں کریں گے یہ تو ہمیں حضور تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ مار مار کے بے ہوش کر دیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زخموں سر پہ اتنی چوٹیں لگی آپ بے ہوش ہوتے ہیں، گھر اٹھا کر لے جایا گیا آپ کو، شام تک کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، ماں پاس بیٹھی ہے، پٹیاں کر رہی ہے، مرہم کر رہی ہے۔ آخر جب شام کے ٹائم میں آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کا جو پہلا جملہ تھا آپ نے کہا کہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں۔ آپ کی ماں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہا کہ بیٹے کہ اتنی مار پڑنے کے باوجود پھر بھی اس نبی کا نام لے رہے ہو، ابھی تک ہوش نہیں آئی؟ ساری برادری والے ناراض ہو کے چلے گئے اس بات سے، وہ تو اس بات پہ تلے ہوئے تھے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اگرچہ وہ کافر تھے، آپ کی برادری والے بھی کفار میں سے تھے، لیکن انہوں نے تو یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے ابو بکر صدیق کا، لیکن آپ نے جو ایسی بات کر دی وہ بھی ناراض ہو کے چلے گئے۔ کہا کہ ماں بس اگر مجھ پہ ایک اور احسان کرنا ہے، مجھے خبر اتنی بتا دے، جا ام جمیل کے پاس پوچھ کے آ کے رسول اللہ کیسے ہیں۔ اچھا وہ جاتی ہیں، ام جمیل سے ملاقات کر کے آتی ہیں، کہ کہا کہ رسول اللہ خیریت سے؟ فرمایا نہیں، مجھے چین نہیں آئے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ ماں نے کہا بیٹے کچھ کھا لے، روٹی سامنے رکھتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے ایک لقمہ بھی حرام ہے جب تک میں رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا کہ اب میں تیرے ساتھ کیا کروں، میں تو منتیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مجھ پر ایک نیکی اور کر، مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے سہارا دیا، صدیق اکبر کو چلنے کی ہمت نہیں تھی، ماں کے سہارے پہ چل رہے ہیں، لیکن عشق کہتا ہے پہلے نگاہوں کو رسول اللہ کے دیدار سے مشرف کر لوں، پھر کوئی بات ہوگی آگے۔ یارو عشق ہم بھی کرتے ہیں نا، ہم بھی رسول اللہ سے عشق اور محبت کا دم بھرتے ہیں۔ جب بات امتحان اور آزمائش کی آتی ہے، جب بات اس ڈگر پہ آتی ہے، اب پتہ لگے گا کہ ہمیں اولاد سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے محبت ہے۔ ہم اولاد کو تو سینے سے لگا لیتے ہیں، محبت رسول کو مؤخر کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ اس معاشرے میں اور اس پرفتن دور کی باتوں میں آ کر ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار فلاں کے ساتھ کیا ہو گیا تو ہم نے اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا۔ فلاں کی بات کو چھوڑو، اپنی بات کرو، اپنی بات کرو، کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ تو عزیزان محترم، صدیق اکبر نے کہا کہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لے گئی ماں، سہارے پر لے گئی، پاؤں گھسٹ رہے ہیں، زمین سے لگ رہے ہیں، پاؤں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر، جب نگاہیں پڑتی ہیں چہرہ رسول پر، اللہ اکبر، میرے آقا بھی پھر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ جو بارگاہ رسالت میں آپ سے جڑ جاتا ہے نا، وہ پھر مقام بھی ایسا پاتا ہے کہ صدیق اکبر کے لیے میرے آقا کھڑے ہو گئے اور یوں باہوں میں لیا صدیق اکبر کو۔ اب میں اس عشق کو کیا بیان کروں، اس ادا کو میں کیسے بیان کروں کہ صدیق کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آپس میں جب باہوں میں صدیق اکبر کو میرے آقا نے لیا اور پھر باہوں سے الگ کر کے جب ماتھا سامنے آتا ہے، جن ماتھے پر زخم تھے، جن سے خون رس چکا تھا، ان زخموں پر میرے آقا بوسہ دیتے ہیں، میرے آقا بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں صدیق بتا تیری حالت کیسی ہے، تیرے زخم کیسے ہیں، تیرا درد کیسا ہے؟ صدیق رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کی خبر لینے آیا ہوں، میرے زخموں کو چھوڑیے، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔
نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں بوسہ دیا؟ صدیق اکبر کے اس ماتھے کو جہاں زخم پڑے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں عشق، نہ اپنی جان کی پرواہ۔ اچھا، حضور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے زخم کیسے ہیں؟ صدیق اکبر نے بات ٹالتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، آپ دعا فرمائیے کلمہ پڑھ لیں، دعا فرمائے کلمہ پڑھ لیں۔ صدیق اکبر کی اس آرزو پر میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کلمہ پڑھ لیتی ہے، اس کی والدہ مسلمان ہو جاتی ہے، اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے میرے ساتھیوں، اس دل کو مرکز و محور بنا لو محبت مصطفیٰ کا، حضور سے عشق کرو، دل سے ٹوٹ کے پیار کرو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضور نے ایک انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ لکھوا کے لاؤ۔ کیا لکھوا کے لاؤ؟ اللہ لکھوا کے لاؤ، اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ صدیق اکبر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ لکھیے۔ پھر خیال آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، اللہ کا نام ہو اور ساتھ میں محمد کا نام نہ ہو۔ اس سے کہا کہ یہاں پہ اللہ کے بعد پھر محمد کا نام بھی لکھ دے، محمد کا نام بھی نیچے لکھ دے۔ اللہ اکبر، محمد کا نام لکھ دیا گیا۔ صدیق اکبر نے انگوٹھی لی، حضور کے پاس تشریف لائے، انگوٹھی پیش کی۔ میرے آقا نے جب انگوٹھی دیکھی تو اس پہ لکھا ہے اللہ محمد ابو بکر صدیق۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق، میں نے تجھے کہا تھا کہ صرف اللہ لکھوانا ہے، میں نے کہا تھا اللہ لکھوانا ہے۔ صدیق اکبر چونک پڑے جب انگوٹھی دیکھی، عرض کی یا رسول اللہ، میرے دل نے گوارا نہ کیا ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ اللہ کا نام جہاں جہاں رب کا نام آتا ہے وہاں تیرا نام بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام رب کے نام کے ساتھ نہ ہو، اس لیے میرے عشق نے کہا کہ صدیق اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دے۔ لیکن صدیق میں نے نہیں لکھوایا، میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا، یا رسول اللہ یہ جسارت میں نے نہیں کی ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل تشریف لے آتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ صدیق نے تیرا نام میرے نام سے جدا کرنا برداشت نہ کیا، مجھ رب نے یہ برداشت نہ کیا کہ آپ کے نام کے ساتھ صدیق کا نام نہ ہو۔ ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اسے کہتے ہیں عشق اور محبت۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت علیل ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ جناب حضرت عمر فاروق نے ملک شام سے ایک حکیم طبیب منگوا لیا
اور طبیب سے کہا کہ یار دیکھو اسے کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے، دن بدن لاغر ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ طبیب نے اچھی طرح معائنہ کیا، حکیم نے اچھی طرح معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی روح اضطراب میں ہے، دل بے چین ہے، بچھڑنے کا اسے کوئی غم ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اے صدیق یار تجھے کیا ہوا، بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے، تجھے بظاہر کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی مرض بھی نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو، لاغر ہوتے جا رہے ہو۔ صدیق اکبر نے یوں آنکھیں کھولی، آنکھوں میں آنسو ٹپکاتے ہیں، فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو عمر کہ کس کے بچھڑنے کا غم ہے، تجھے پتہ نہیں؟ تجھے پتہ نہیں کہ ہم سے کون بچھڑا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ ہم سے کون بچھڑا ہے؟ حضرت عمر بھی رو پڑتے ہیں، فرمایا کہ واقعی پتہ چلا کہ عشق کیا ہے۔ صدیق اکبر کی دل میں عشق مصطفیٰ سمندر کی طرح یوں ٹھاٹھے مارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس دوست یار بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، فوراً مسجد سے نکلے اور ملک شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا اس طرف چل پڑے، اس راستے کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر، لوگ کچھ دیر تو آپ کے ساتھ چلتے رہے، کافی دیر چلنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہ کوئی بات ہے، نہ کہیں بتایا ہے کہ کہیں جانا ہے۔ روک کے پوچھا کہ حضور والا کوئی عرض کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کہاں کا رخ کیا ہے؟ یہ راستہ تو ملک شام کی طرف جاتا ہے، سفر کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرمایا یارو ایک دن کچھ عرصے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے غائب ہو گئے تھے، کچھ عرصے کے لیے حضور ہم سے غائب ہو گئے تھے اور پھر اسی راستے سے آئے تھے، اسی راستے سے آئے تھے، آج بھی اس لیے چل پڑا ہوں کہ شاید حضور سے ملاقات ہو جائے، شاید حضور سے ملاقات ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوتے ہوئے دل میں یہ خواہش پیدا کی کہ آج دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ ہماری آنکھیں گندگی دیکھتے ہوئے ایسے ہی بند ہو جاتی ہے، ہماری آنکھیں فحش اور گندگی دیکھتے ہوئے نیٹ پر اسی طرح ہم سو جاتے ہیں، نہ پھر فجر کی اذان کا پتہ چلتا ہے، نہ نماز کا پتہ چلتا ہے۔ یارو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یارو دل سے بتاؤ کہ ہم نے کبھی خواہش کی ہو کہ اے پروردگار آج تو دیدار مصطفیٰ کرا دے خواب میں، اس لیے کہ جو آنکھیں خواب میں حضور کو دیکھتی ہیں وہ انشاءاللہ ظاہراً بھی ضرور دیکھیں گی، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ وہ مرے گا نہیں جب تک رسول اللہ کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھے گا، اگر زندگی میں نہیں دیکھی تو نزا کے وقت میں ضرور حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ جب حضور کا دیدار نزا کے وقت ہو گیا انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے، قبر میں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ اور اہل بیت جیسا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔